پھر نمبر 58 اور 59 میں یہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو مصر یا کوئی خاص جو شہر تھا وہاں داخل ہونے کا جو آرڈر کیا گیا تھا، اب وہ ویسے داخل ہوئے، انہیں کیا کہتے ہوئے داخل ہونے کا کہا گیا تھا؟ انہوں نے ان الفاظ کو فالو کیا یا کہ الفاظ کو بدل ڈالا؟ جس پوسچر میں داخل ہونے کا کہا گیا تھا کیا انہوں نے پوسچر اپنایا؟ اور اگر انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اگینسٹ گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسٹرکشنز کے جو اللہ تعالیٰ نے ایڈوائز کی ہے، تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ کہ یہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیا نمبر ہمارے پاس ہے 58 اور اس کا ٹائٹل ہے بنی اسرائیل کو مصر یا کسی خاص شہر میں داخل ہونے کا حکم، لیکن ان کا خلاف ورزی کرنا اور سزا پانا۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه اس القریۃ بستی میں فَكُلُوا پھر کھاؤ منہا اس میں سے حیث جہاں سے شئتم چاہو تم رغدن فراغت سے وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ البابا دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُوا اور کہو حطۃ بخشتے نغفر ہم بخش دیں گے لکم تمہارے لیے خطائیں تمہاری وسنزید اور انقریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ یہاں پر نمبر جو 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کھاؤ اور بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ رغدن ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں اور دوبارہ سے آ رہے ہیں پہ جی کر کے کھانا خوب اچھی طرح، اور حصۃ جہاں پہ بات ہے وہ معافی کی درخواست کرتے ہوئے بخشش مانگتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے اس کا جو ہے داخل ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اور محسنین جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں احسان کرنے والے، بھلائی کرنے والے، نیکی کرنے والے۔ اور چونکہ نیکسٹ آیت بھی اسی کے ساتھ ریلیٹ ہو رہی ہے اسے ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں، چونکہ انہیں اس آیت میں آرڈر دیا گیا کیا کرو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفاظ کہی ہیں وہ کہتے ہوئے جو ہے وہ داخل ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کو مصر کے کسی خاص جو شہر میں داخل ہونے کا جب حکم دیا گیا تو انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا یہ آیا بھی ساتھ میں ریلیٹ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فبدلا تو بدل ڈالا اللہ دینا جنہوں نے ظلموا ظلم کیا قولاً بات کو غیرہ سوائے اللہ بھی اس کے جو قیلہ کہی گئی تھی ہم ان سے فانزلنا تو اتارا ہم نے علی الذین ان پر جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا رجزن عذاب من السماء آسمان سے بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ یہ جو فبدلا ہے با دال لام سے ہے، کیا ہے اس میں معنی اس کا کہ پھر انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، پھر اس نے تبدیل کر دیا۔ اور جہاں تک رجزن ہے اس میں آیا ہمارے پاس میں لفظ رجزن، رجز جو ہوتا ہے عذاب آفت، اور یہ بنی اسرائیل پر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عذاب آسمان سے طاعون کی شکل میں اترا تھا جس سے بہت سے لوگ مر گئے۔ اور یفسقون کا معنی ہوتا ہے فاسین قاف سے فسق سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، جس کے معنی نافرمانی کرنا ہے مطلب کہ حکم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا اس کو وہ نہیں مان رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کیا کہ وہ یہ کلمات کہتے ہوئے داخل ہوں اس شہر میں جہاں داخل ہونے کا کہا گیا تھا، اور پھر ان ظالموں نے اس قول کو اس لفظ کو بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا۔ پھر ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کے سبب آسمان پہ عذاب جو ہے وہ نازل کیا۔ ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطۃ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آئے اور انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا جو ان کی موروثی زمین تھی،
ان سے کہا گیا کہ جہاں یہ جو امالیک ہیں ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے ناورزی دکھائی جس کی سزا میں انہیں میدان تی میں ڈال دیا گیا، اور سورہ مائدہ میں نے آپ کو بتایا جس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور کریہ سے مراد بیت المقدس ہے، جس کا ذکر ہے قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اس پاک زمین میں جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد اریحہ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ مصر ہے، لیکن صحیح قول پہلا یہ ہے کہ مراد اس سے بیت المقدس ہے۔ یہ واقعہ 30 سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جمعہ کے دن کے شام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا فرمائی، بلکہ سورج کو باقاعدہ ان کے لیے ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرا دیا تھا تاکہ فتح ہو جائے، اور فتح کے بعد انہیں حکم ہوا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، جو اس فتح کے اظہار تشکر کا جو ہے مظہر ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سجدے سے مراد جو لیا ہے وہ رکوع لیا ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پر خشوع و خضوع ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ دروازہ قبلہ کی جانب تھا اور اس کا نام تھا باب الخطہ، اور راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ دروازے سے مراد جہت قبلہ ہے، بجائے سجدے کے اس قوم نے جس پوسچر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنانے کا کہا تھا نا، تو بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر، اپنے حفظ پر جو ہے وہ کھسکنا شروع کیا اور کروٹ کے بل داخل نہ ہونے لگے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجدے کے پوسچر میں پیچھے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مراد جو ہے رکوع کا پوسچر لیا گیا ہے، اس کے جو اپوزٹ پوسچر تھا نا، اپنی ران پر جو وہ کھسکنا ہونا شروع کر دیا اور کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، سروں کو جھکانے کی بجائے اور اونچا کر کے جو ہے یہ کرنے لگے۔ اور حطت ان کے معنی بخشش کی ہیں، اور اس میں اسی یہ بھی مراد دیا گیا ہے کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان میں گناہوں کا اقرار ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے، اور پھر ان سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اسی طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں جاؤ گے اور اس فتح کے وقت بھی اپنی پستی اور اللہ کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے اور مجھ سے بخشش مانگو گے، تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں، میں تمہاری خطاؤں سے درگزر کر لوں گا۔ اس کے بارے میں ہمیں ایک اور ریفرنس ملتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر فرمان الہی جو آیا تھا، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح جو آیات نازل ہوئی تھی، اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو اور لوگ دین جو دین اسلام ہے، اللہ کا دین ہے، اس میں فوج در فوج آنے لگیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرو، اس سے استغفار کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں جہاں ذکر و استغفار کا ذکر ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی خبر بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس صورت کا ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا تھا جسے آپ نے پسند فرمایا تھا۔ جب فتح مکہ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تھے تو انتہائی تواضع اور مسکینی کے آثار آپ پر تھے، یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے تھے کہ اونٹنی کے پالان سے سر لگ گیا تھا۔ شہر میں جاتے ہی غسل کر کے ضحیٰ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی، جو ضحیٰ کی نماز بھی تھی اور فتح کے شکریہ کی بھی۔ اور اس میں ہمیں ایک کال بھی ملتا ہے محدثین کے تھرو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب ملک ایران فتح کیا اور کسریٰ کے جو شاہی محلات میں پہنچے تو اسی سنت کے مطابق 8 رکعتیں پڑھی، 2 رکعت سلام 2 رکعت کر کے پڑھی، 1 سلام سے پڑھنے کے بارے میں ملتا ہے، اور 8 ہی رکعت جو ہے وہ ایک ساتھ پڑھنے سے نا ایک ہی بار سلام کرنے سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ واللہ عالم۔ بات یہ کہ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں، لیکن انہوں نے بدل دیا اور اپنی رانوں پر گھسٹتے ہوئے اور حطۃ کی بجائے حبۃ فی شعرۃ کہتے ہوئے جانے لگے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ذات النحتل نامی جو ہے وہ گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس گھاٹی کی مثال بھی بنی اسرائیل کے اس دروازے جیسی ہے جہاں انہیں سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونے کو کہا گیا تھا اور ان کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت براء فرماتے ہیں کہ سیقول السفہاء میں
سفہاء یعنی جاہلوں سے مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو بدل دیا تھا۔ اور اسی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حفتۃ کے بدلے انہوں نے الفاظ جو ہیں وہ بدل ڈالے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اسی لفظی تبدیلی کو بیان فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بدلے وہ رانوں پر گھسٹتے ہوئے اور حتۃ کے بدلے حنتۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قول و فعل کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے مذاق اڑایا جو صریح مخالفت تھی، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ اور رجزن سے مطابق میں نے آپ کو پہلے سے بتایا کہ اس کا معنی جو ہے وہ عذاب ہے۔ کوئی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ غضب ہے، اور کسی نے اس کے بارے میں تعاون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ تعاون رجس ہے اور یہ عذاب تم سے اگلے لوگوں پر اتارا گیا تھا۔ اور بخاری اور مسلم میں جو ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ فلاں جگہ تعاون ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ اور ابن جریر میں ہے کہ یہ دکھ اور بیماری رجس ہے، تم سے پہلے لوگ انہی سے عذاب دیے گئے تھے۔ اب جو ہم ان آیات کو تھوڑی بس دیکھ لیتے تاکہ ہمیں پورا اس کا خلاصہ سمجھ آ جائے۔ اس میں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا پہلے کہ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ صحیح قول کی بنا پر اگر اس قریہ سے لیا جائے تو وہ بیت المقدس ہے۔ تو جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم شام جا کر اعمال کا یہ جو جو بچے ہوئے لوگ تھے جہاد کر کے ان کو مسلمان کرو، یا پھر وہاں سے نکال دو یا قتل کر ڈالو اور خود شام میں آباد ہو جائے۔ مگر انہوں نے عمالقہ کے مقابلے میں بزدلی دکھائی تھی اور جہاد سے انکار کیا تھا۔ پھر ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایسی سزا ملی کہ وہ ایک مدت تک وادی تیہ میں حیران و پریشان گھومتے رہے، مگر اس سے نکلنے کا ان کو راستہ نہیں ملتا تھا۔ اس وادی تیہ میں بنی اسرائیل کے بڑے لوگ مع حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر ہوئے، جب بنی اسرائیل سفر کی مشقت سے گھبرا گئے تو حضرت یوشع نے 40 سال بعد تیہ سے نکل کر بنی اسرائیل کے باقی ماندہ نوجوانوں کو ہمراہ لے کر عمالقہ کے ساتھ جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور فتح کے بعد حکم دیا کہ تعظیم کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے اور زبان سے حطۃ کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے اس ہدایت پر عمل کیا اور فتح کے وقت اپنی پستی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اپنی گناہوں کا اقرار کیا اور مجھ سے بخشش طلب کی تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں، اس لیے میں تمہاری خطاؤں کو درگزر فرماؤں گا اور تمہارے حق میں اپنی نعمت زیادہ کر دوں گا۔ اور اس کے بارے میں اسکالر کی رائے بھی ملتی ہے کہ اگر انہوں نے فرما برداری دکھائی ہوتی تو ان کے اوپر آسمان اور زمین سے ایسے نعمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی کہ اس کی مثال پہلے نہ ہوتی۔ لیکن بہرحال انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس قول کو بدل ڈالا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کرنے کو کہا تھا۔ اور اس کی یہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، مگر انہوں نے لفظ حطۃ کو بدل دیا اور جو اپنی بٹکس کے بل، اپنی سرین کے بل جو ہے وہ اپنی رانوں کے بل گھسٹتے ہوئے حطۃ کی بجائے حبۃ فی شعرۃ کہتے ہوئے، مطلب کہ گیہوں میں جو یا گندم وغیرہ کا نام کچھ ایسے لیتے ہوئے داخل ہونے لگے۔ اور ہوا پھر بعد میں یہ کہ انہوں نے جو سارا کچھ یہ کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے فسق کی وجہ سے سزا کے طور پر جو رجس کا ذکر ملتا ہے آسمانی عذاب نازل فرمایا، جس سے ان میں طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی اور ان کے بہت سے آدمی ہلاک ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔